السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ مبارک کا آخری روزہ ہے۔ افطار میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے۔ آج کی رات میں کیا عمل اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہم جامعہ فلاح درین بلاسپور کے شیخ الحدیث اور محتمم مولانا اسماعیل صادق صاحب کا ایک بیان پیش کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات گرامی معزز سامعین، آج چونکہ آخری روزہ ہے تو اس کے تعلق سے دل میں تقاضا ہوا کہ ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت سے اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جس دن سب قلوب مر جائیں گے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں راتیں مراد ہیں۔ ان دونوں راتوں میں بیدار رہ کر جو آدمی چاہے اس رات کے کچھ حصے میں یا اسی طریقے سے تہجد کی نماز ادا کر کے یہ اس کا اکثر حصہ بیدار رہ کر کے جگ کر کے اللہ کی عبادت کرے، تو چونکہ یہ آدمی یہ عبادت گزار اس رات کو زندہ رکھ رہا ہے اپنے عبادت کے ذریعے، اس وقت جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو یقینی طور سے اللہ رب العزت بھی اس کے قلب کو زندہ رکھیں گے اس روز جس روز سب کے قلوب مر جائیں گے۔ تو قلوب کے مرنے کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ جس دن سور پھونکے جائیں گے تو اس روز تمام قلوب مردہ ہو جائیں گے، بجز ایسے لوگوں کے جو اپنی راتوں کو زندہ رکھتے ہیں اور راتوں میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دن اس شخص کے دل کو زندہ رکھیں گے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ اور اس کا ایک مطلب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب فتنہ اور فساد کا دور ہو اور چاروں طرف فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہو، اس موقع پر لوگوں کے دلوں کے اوپر ایک خاص قسم کی مردنی چھا جاتی ہے، اس موقع پر اس شخص کا جو دل ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے اس رات میں خاص طور سے عبادت کا اہتمام ہو، اور اسی لیے کہ چونکہ اس رات میں اللہ رب العزت کی جانب سے بہت زیادہ انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور یوں تو پورے رمضان میں ہی جو لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں میں تراویح ادا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار اور تسبیحات میں مشغول رہتے ہیں، اپنی راتوں کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بناتے ہیں اپنی عبادتوں کے ذریعے، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر بہت زیادہ رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ لیکن بطور خاص اس رات میں اللہ رب العزت ایسے روزے داروں کو کہ جنہوں نے پورا رمضان اس حال میں گزارا انعامات دیتے ہیں، اسی لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ آج آخری رات ہے جہاں ہم نے پورے رمضان کو بہت اچھے طریقے سے گزارا، رات میں تراویح ادا کی، دن میں روزے رکھیں، اور جن بندوں کو اللہ نے توفیق بخشی انہوں نے رات میں تہجد بھی ادا کی اور قیام اللیل اور اسی طریقے سے دوسری عبادتیں انہوں نے کی، تو یہ آخری رات ہے، نہ جانے اگلے سال یہ رات نصیب ہو نہ ہو، کس کے حصے میں یہ سعادت و نیک وقت والی جو رات ہے وہ آئے نہ آئے۔ اس لیے کہ پورے ملک کے حالات ایسے ہیں، اس وبا سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تھے، ہماری عمر کے تھے یا ہم سے چھوٹے تھے، اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو نہ جانے کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ جائے، آئندہ یہ رات نصیب ہو نہ ہو۔ تو اس لیے مجھے بھی ضرورت ہے، آپ حضرات کو بھی ضرورت ہے کہ اس رات میں جتنا بھی ہو سکے، جتنی دیر بھی بیدار رہ سکیں، جتنا جس کو استطاعت ہو، اسی اعتبار سے رات میں جگ کر کے بیدار رہ کر کے اس رات میں عبادت کریں۔ اللہ رب العزت خوب عمل کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت ان تمام روزوں کو
جو ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، اور ان تراویح کو، ان تمام نمازوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبول بخشے۔ اور بطور خاص اس وقت جو فلسطین میں جو سلسلہ چل رہا ہے مظلومیت کا ظالم اسرائیل کی طرف سے، ان کے حق میں، ان بھائیوں کے حق میں بھی ہم خوب دعا کریں۔ اللہ رب العزت ان مظلوم بھائیوں کی، فلسطینیوں کی خوب مدد فرمائے، نصرت اور حمایت فرمائے، اور ظالم کو اللہ رب العزت نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔